اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت میں ہمارے ایک دوست ڈاکٹر ایثار، جنہوں نے تقریباً 10 سال تک ہمارے ساتھ کالج میں وہ پروفیسر رہے اور اس وقت ایک یونانی میڈیکل کالج کے وہ پرنسپل تھے، لیکن گزشتہ کل ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ انہی کے نماز جنازہ کے لیے میں جلگاؤں شہر سے 50-55 کلومیٹر پر جو گاؤں ہے معرول، وہاں کی جامع مسجد میں 11 بجے ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اسی کے لیے میں نکلا ہوں اور راستے میں آواز کی شکل میں آپ تک خبریں روانہ کر رہا ہوں۔ اسٹوڈیو میں نہیں آ سکتا، کیمرے کے سامنے نہیں آ سکتا، میں وہاں جا رہا ہوں، اس لیے آواز کی شکل میں آپ تک خبریں روانہ کر رہا ہوں۔ آئیے، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے مہاراشٹر کے احمد نگر سے آ رہی ہے۔ احمد نگر میں سڑک پر، نعوذ باللہ، سڑک پر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگولی بنائی گئی، جس کو دیکھ کر مسلمانوں میں اشتعال، مسلمانوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ مسلمانوں نے ہائی وے جام کر کے احتجاج کیا، نعرے بازی کی، لاٹھی چارج آخر پولیس نے ان پر کیا۔ اس گستاخ کو، اس شیطان کو گرفتار کر دیا گیا ہے جس نے یہ حرکت کی تھی۔ شہر میں پولیس فورس بڑی تعداد میں تعینات کر دی گئی ہے۔ مکھیہ منتری فڑنویس نے سخت کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ مہاراشٹر کے احمد نگر، جو اس وقت اہلیہ نگر ہو گیا ہے، ضلع میں پیر کی صبح یعنی گزشتہ کل اس وقت ماحول خراب ہو گیا جب کچھ افراد نے سڑک پر رنگولی کے ذریعے نعوذ باللہ آئی لو محمد لکھ دیا۔ اس پر مقامی مسلم سماج نے سخت اعتراض کیا اور بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے نعرے بازی کی اور پونے اورنگ آباد ہائی وے کو جام کر دیا، جس سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ پولیس کے مطابق جب وہ موقع پر پہنچی اور ہائی وے سے بھیڑ کو ہٹانے کی کوشش کی تو کچھ مظاہرین نے پتھراؤ شروع کر دیا۔ اس پر پولیس نے ہلکا لاٹھی چارج کیا اور بھیڑ کو منتشر کیا۔ خیر، میں مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ ابھی ایسا لگتا ہے کہ آئی لو محمد اس بہانے سے باقاعدہ ملک بھر میں ماحول خراب کرنے کی کوشش منظم انداز میں کی جا رہی ہے۔
تاکہ جو بہت بڑے بڑے مدعے اس وقت حکومت کے خلاف گرما گئے ہیں ان مدعوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں میرا دل ایسے گواہی دے رہا ہے کہ آئل آف محمد کے نام پر گھٹیا قسم کی سیاست کی جا رہی ہے اور ماحول کو خراب کر کے اصل مدعوں سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی جی ہاں، حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب جنہیں آج سے 4 دن پہلے گرفتار کیا گیا، اب خبریں آ رہی ہے کہ مولانا توقیر رضا خان صاحب کو پھنسانے کی اور مجرم بنانے کی پوری کوشش ہو چکی ہے۔ مولانا توقیر رضا خان کی پارٹی کا دفتر بھی سیل کر دیا گیا، 26 دکانیں بھی، دیگر دکانیں بھی مقفل کر دی گئی، تالا لگا دیا گیا، اور FIR میں بتایا جا رہا ہے کہ مولانا کے گھر سے پیٹرول بم اور ہتھیار ملے ہیں۔ بریلی میں جمعہ کی نماز کے بعد آئل آف محمد مہم کے جلوس کے دوران بھڑکے فسادات کے بعد حالات بریلی میں بدستور کشیدہ ہیں۔ فسادات کے ملزم اور اتحاد ملت کونسل کے سربراہ مولانا توقیر رضا خان فی الحال جیل میں ہیں، لیکن اب ان کے قریبی ساتھیوں پر بھی انتظامیہ نے شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ووٹ چوری کی ساری حرکتیں بی جے پی نے کی ہے، جس کو لے کر راہل گاندھی نے زبردست انداز میں آواز اٹھائی ہے، لیکن اب ایک اور بڑی خبر بہار سے آ رہی ہے۔ بہار سے ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بتایا، ذیشان الہی نے بتایا کہ بہار میں 80,000 مسلم ووٹروں کو خارج کرنے کی سازش بے نقاب ہو گئی۔ الیکشن کمیشن نے شکایت کی تصدیق کی، کارروائی نہ کرنے کا بھی اعتراف کیا۔ آج حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ بہار کے مشرقی چمپارن ضلع کے ڈھاکہ اسمبلی حلقے میں تقریباً 80,000 مسلم ووٹروں کو ووٹر لسٹ سے خارج کرنے کی منظم کوشش کا ناپاک کوشش کا معاملہ سامنے آیا ہے، انکشاف ہوا ہے۔ یہ انکشاف دی رپورٹر کی تحقیقی رپورٹ میں کیا گیا ہے، جس کے مطابق بی جے پی سے وابستہ افراد نے باضابطہ طور پر الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ڈسٹرکٹ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر ERO اور بہار کے چیف الیکٹورل آفیسر CEO کو تحریری عرضیہ پیش کی۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ راہل گاندھی کا دعویٰ پوری طریقے سے سچ ہے۔ الگ الگ موقعوں پر باقاعدہ ووٹروں کو نکالنے کی ناپاک کوشش باقاعدہ ستادھاری پارٹی نے کی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، راہل گاندھی کو سینے میں گولی مار دی جائے گی۔ بی جے پی کے ایک پروکتا، بی جے پی کے ایک ترجمان اسپوک پرسن پر اس معاملے کو لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ کانگریس نے امیت شاہ کو خط لکھا اور فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کیرلا سے یہ رپورٹ آ رہی ہے کہ کیرلا پولیس نے بی جے پی کے ایک لیڈر اور اسپوک پرسن مہادیو کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے ٹی وی مباحثے کے دوران کانگریس رہنما اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ یہ واقعہ 26 ستمبر کو پیش آیا، جب ایک ملیالم نیوز چینل پر لائیو ڈیبیٹ چل رہا تھا۔ بنگلہ دیش اور نیپال کے عوامی مظاہروں پر بحث کے دوران مہادیو نے کہا کہ اگر راہل گاندھی ایسی خواہش یا خواب کے ساتھ نکلے تو انہیں گولی بھی لگ سکتی ہے۔ اس کلپ کو کانگریس جنرل سیکرٹری KC وینوگوپال نے ایکس پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں، بلکہ اپوزیشن لیڈر کے خلاف دانستہ دی گئی خوفناک موت کی دھمکی ہے۔ ناظرین، گزشتہ کل شہر جلگاؤں میں ہم نے، یعنی ہماری پوری ٹیم، آپ جانتے ہیں میں اس ٹیم کا ادھیکش ہوں، صدر ہوں، اور کوآرڈینیٹر عبدالکریم سالار صاحب ہے۔ ایسے ہی مسلک اعلیٰ حضرت بریلوی مسلک کے جناب سید ایاز علی صاحب ہے، اور تمام مسلک تبلیغی، سنی، جماعت اسلامی اور تمام الگ الگ سنگھٹنوں کے لوگوں نے گزشتہ کل کلکٹر مہودے کو ایک میمورنڈم دیا، اور اس میمورنڈم کے ذریعے سے ہم نے صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم سے یہ مانگ کی ہے کہ مولانا توقیر رضا خان صاحب کو فوراً رہا کیا جائے۔ اور جس طریقے سے یوگی آدتیہ ناتھ گھٹیا قسم کی گنڈا گردی، موالیوں والی زبان، دھمکی والی زبان استعمال کر رہے ہیں،
ان پر کارروائی کی جائے، کیونکہ وزیر اعلیٰ کو اس قسم کی زبان اور اس قسم کا انداز جو گنڈوں موالیوں کا رہتا ہے، آتنکیوں کا رہتا ہے، وہ انداز میں دھمکی بھرے لہجے میں بات کرنا یہ وزیر اعلیٰ کو شوبھا نہیں دیتا، زیب نہیں دیتا۔ پھر ہم نے اس میمورنڈم کے ذریعے سے بتایا کہ کس طریقے سے اتر پردیش کی ظالم پولیس بے قصور جوانوں کو بھی اور نمازیوں کو بھی بے تحاشا جانوروں کی طرح بربرتا اور وحشیانہ انداز میں پیٹ رہی ہے۔ اس معاملے کو لے کر ہم اتر پردیش پولیس کی ہم نے نندا کی، یوگی سرکار مرد آباد کے نعرے لگائے اور مولانا توقیر رضا خان صاحب کو فوراً رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، SIR کے خلاف کیرلا اسمبلی میں قرارداد منظور ہو چکی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن ایک ساتھ اس معاملے میں نظر آ رہی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ SIR NPR کے بیک ڈور نفاذ کی ناپاک کوشش ہے۔ کیرلا کے حکمراں لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ DLF اور اپوزیشن یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ نے پیر کے روز اسمبلی میں متفقہ طور پر SIR کے خلاف کیرلا اسمبلی میں قرارداد منظور کر لیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ SIR NPR کے بیک ڈور کے نفاذ کی ایک ناپاک قسم کی کوشش ہے۔ SIR کے خلاف کیرلا اسمبلی میں قرارداد منظور ہو چکی ہے۔ ناظرین، ریاست آسام سے بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آسام میں 6 قبائلی برادریاں سڑکوں پر اتر آئی، اور ان قبائلی برادریوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں کلاس ST درجہ دیا جائے۔ نو ST نو ریسٹ کا نعرہ ڈبرو گڑھ اور رتن سوکیا میں 30 تا 50 ہزار آدیواسیوں کی مشعل ریلی نکالی گئی۔ یعنی آسام میں ان دنوں ایک بڑا قبائلی احتجاج زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ریاست آسام کے 6 بڑے آدیواسی برادریاں اب باقاعدہ سڑکوں پر اتر آئی ہے، اور یہ سب مل کر ریاست کی آبادی کا تقریباً 12% ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ دہائیوں سے انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 10 دنوں میں باقاعدہ اس کمیونٹی نے مٹک کمیونٹی نے ڈبرو گڑھ اور کئی علاقوں میں بڑی ریلیاں نکالی، جن میں 30 تا 50 ہزار لوگ شامل ہوئے۔ ان مظاہرین نے ہاتھوں میں مشعلیں اٹھا رکھی تھی اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہی تھی۔ احتجاج میں نوجوان نسل پیش ہے، اور بیشتر مظاہرین کی عمر 30 سال سے کم بتائی جا رہی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ BJP کے لیے ہر اسٹیٹ میں ماحول بگڑتا جا رہا ہے۔ آئیے ناظرین، بھوپال کی ایکس ممبر پارلیمنٹ بھارتیہ جنتا پارٹی کی لیڈر سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر، جس پر الزام ہے کہ 2008 میں اس نے کئی بے قصوروں کو مالیگاؤں میں بم بلاسٹ سے اڑا دیا تھا، ان کی زندگی لے لی تھی، مگر کیا کریں، حکومت جب مہربان ہو تو بڑے بڑے آتنکی چھوٹ جاتے ہیں۔ خیر، ابھی نچلی کورٹ نے ان کو رہائی تو دی ہے، مگر جمعیت علماء ہند نے ممبئی ہائی کورٹ میں ان تمام کے خلاف باقاعدہ ریٹ پٹیشن داخل کی ہے۔ لیکن اب پرگیا سنگھ ٹھاکر، اس کی گندی اور ناپاک اور نفرتی ذہنیت کا ایک اور بڑا واقعہ سامنے آیا ہے۔ پرگیا سنگھ ٹھاکر نے باقاعدہ ایک بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا، اپنے ہندو بھائیوں سے ہتھیار رکھیں، اسلحہ رکھیں، اور دہلی اس پار کرنے والوں کو بیچ سے کاٹ دیں۔ یہ نفرت والا بیان دیا ہے۔ یہ بیان غیر ہندوؤں کو لے کر دیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پر پھر بھی کارروائی نہیں ہوگی، کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی ایسے ہی نفرتی زہریلے سانپوں کو آگے بڑھانے میں لگی ہے، تاکہ ایسے لوگ مضبوط ہو اور ہندو مسلمانوں میں نفرتیں بڑھے، اور اس کا سیدھا فائدہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہو۔ اگر یہی بیان کوئی مسلمان میرے جیسا دے دیتا تو ہمارے یہاں کی رکھیل میڈیا کتوں سے بھی زیادہ بھونکتی اور اس پر کارروائی کرواتی۔ ناظرین، اتر پردیش کے رائے بریلی سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اتر پردیش کے رائے بریلی میں لال گنج تھانہ علاقے میں ایک مسلم لڑکی مرتد ہو کر ہندو بن گئی، اور ہندو نوجوان سے اس نے شادی کر لی۔ پیر کو ان دونوں نے ایک قصبے میں جا کر ہنومان مندر میں ہندو مذہبی رسم و رواج کے مطابق 7 پھیرے لیے۔ شادی کے بعد اس نے اپنا نام فلک ناز سے بدل کر پلک رکھ لیا۔ انچارج انسپکٹر پرمود کمار سنگھ نے بتایا کہ
یہ بچی جو ہے گھوسیانہ کی رہنے والی ہے، جہاں پر وہ ایک ہاسپٹل میں ریسپشنسٹ کے طور پر کام کرتی تھی، جبکہ ساکیت نگر کے رہنے والے کشاگر باجپئی ایک موبائل شاپ پر کام کرتا تھا۔ دونوں کے درمیان 3 سال سے معاشقہ چل رہا تھا۔ 24 ستمبر کو دونوں گھر سے بھاگ گئے۔ خاتون کے گھر والوں نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی، انہیں ڈھونڈ کر تھانے لایا گیا۔ اسی دوران کسی نے ہندو سنگھٹنوں کو، وشو ہندو پریشد کو بھی اطلاع دے دی۔ پولیس اور ہندو تنظیموں کے سامنے لڑکی نے بیان دیا کہ میں بالغ ہوں اور باجپئی سے شادی کر کے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ وشو ہندو پریشد کی موجودگی میں دونوں کی شادی ہندو مذہبی رسومات کے مطابق کروائی گئی۔ خیر یہ ایک واقعہ ہے، جی ہاں، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس کا معاملہ الٹا ہوتا ہے، یعنی اگر لڑکا مسلم ہوتا اور لڑکی ہندو ہوتی تو پھر کیا ہوتا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ملک میں دوگلا پن اور دو قانون الگ الگ طریقے سے کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے الگ اور ہندوؤں کے لیے الگ۔ یہ انتہائی نندنیہ اور گھٹیا حرکت ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت علماء ہند کی ہدایت پر جمعیت علماء مہاراشٹر کا 5 رکنی وفد سیلاب متاثرہ علاقوں کے سروے کے لیے روانہ ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مہاراشٹر میں بھی باقاعدہ بارش کا قہر ہے، سیلاب کا قہر ہے، اور جگہ جگہ پر پانی بھر چکا ہے اور لوگوں کو بڑا نقصانات پہنچا ہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر جو ہر موقع پر اللہ کے بندوں کی ذات اور دھرم دے کے بغیر خدمت کرتی ہے، تو اب 5 رکنی وفد بنایا گیا جو وفد سیلاب زدہ علاقے میں جا رہا ہے۔ اس وفد میں مولانا محمد اشرف صاحب، قاری عبدالرشید حمیدی، مولانا عبدالقیم قاسمی، الحاج مشتاق احمد صوفی اور مولانا عبدالوہاب قاسمی شامل ہیں۔ یہ وفد پورے علاقے کا باقاعدہ دورہ کرے گا۔ ریاست بہار، کیرلا، مہاڑ، گجرات وغیرہ میں بھی جمعیت علماء مہاراشٹر نے یہی طریقہ کار اپنایا اور اللہ کے بندوں کی خدمت کی، سیوا کی اور دکھ درد میں ان کا ساتھ دیا۔ اللہ جمعیت علماء ہند کو بہتر بدلہ نصیب فرمائے، آمین۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔